السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم، سر سے پاؤں تک جتنے بھی امراض تھے وہ سارے کے سارے چینل پر اپلوڈ ہو چکے ہیں، اور ہر مرض کا بہترین طریقہ تشخیص، علاج، غذائی پرہیز سب کچھ میں بتا چکا ہوں، اور اس میں کچھ چیزیں ایسے بھی ہیں جو آپ کو اور چینل پر الحمدللہ انشاءاللہ نہیں ملیں گی۔ ہاں، کوئی بعد میں کاپی کر لے تو الگ چیز ہے۔ مثلا پیٹ درد ہے تو پیٹ درد کے نسخہ جات بھی طب کی کتابوں میں ایک جیسے ملیں گے، اور اس کا عنوان بھی یہ ہوگا پیٹ درد، اور یہ اس کے لیے بہترین ہے۔ لیکن پیٹ درد کی وجوہات الگ الگ ہیں، کبھی وہ عضلات کی سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی اعصاب کی سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی نظام غدد کی سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ فلٹر ہیں الحمدللہ میرے چینل پہ۔ ایسا نہیں ہے کہ سر درد ہو رہا ہے لو جی یہ سر درد کی دوا کھا لو، بھی سر درد گرمی سے ہے، خشکی سے ہے، قبض سے ہے، گیس سے ہے، سردی لگی یا گرمی لگی، اس کی الگ الگ وجوہات ہیں، علاج بھی الگ الگ ہوں گے۔ تو اس طرح کا یہ تحقیقاتی چینل ہے، اگر آپ نے اسے سنا نہیں ہے تو اپنی پسند کی، اپنی مرض کی آپ تشخیص کے لیے اس کو چیک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ لازمی کریں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کھیرا ہے، کوکمبر ہے۔ تو یہ سب جانتے ہیں پاکستان میں یہ ایک مشہور عام بیل دار پودا جو ہے اس کا پھل ہے، اور سبزی مائل ہے۔ اس میں دو تین قسمیں آج کل آ رہی ہیں، فارمی بہت زیادہ ہے، دیسی کہیں کہیں ملتا ہے، اور سبزی والے بھی دیسی کم لاتے ہیں، اگر لاتے ہیں تو اسے دوسرے کھیروں سے مہنگا بتایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کا مزاج تر سرد ہے، اور تر سرد کا مطلب کیا ہے، اس میں سردی کے ساتھ ساتھ تری زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیا کرتا ہے، اعصاب میں تحریک پیدا کرتا ہے، قوت پیدا کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہے، عضلات جو ہیں ہمارے ان میں طاقت پیدا ہوتی ہے، اور یہ جو غدد ہیں اس کے اندر جو گرمی ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے۔ کیمیائی طور پر جو کھیرا ہے وہ خون میں شدید کھار کے اثرات بڑھا دیتا ہے، الکلائن تاثیر رکھتا ہے، یہ الکلی کو بڑھا دیتا ہے، اور اس کے بڑھنے سے جسم میں بالخصوص معدے میں اور خون میں رطوبات زیادہ ہو جاتی ہیں۔ کھیرے کے جو افعال و اثرات ہیں وہ بالکل ککڑی سے ملتے جلتے ہیں۔ تو یہ پیشاب آور ہے، سب جانتے ہیں، دیر ہضم ہے، قات صفرا ہے، یعنی کہ اگر پیتے کی زہر خون میں زیادہ جمع ہو رہی ہے اور جرکان ہو رہا ہے اور جسم یا آنکھیں پیلی ہو رہی ہیں تو کھیرا اس کا بہترین علاج ہے۔ اگر گرمی کی وجہ سے بخار ہو رہا ہو تو گرمی کے بخاروں کا بھی یہ علاج ہے، اور بلکہ اگر گرمی کی زیادتی کی وجہ سے بخار ہے کسی کو تو اس کو کاٹ کے نا، اس کی کاشیں بنا کے، تو پاؤں کی جو تلیاں ہیں ان پہ اس کو رگڑا جائے تو یہ بالکل بہترین رزلٹ دیتا ہے، بخار چند منٹ میں اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ پیشاب رک رک کر آ رہا ہو تو اس کے بیجوں کا شیرہ بنا کر پلاتے ہیں، اس کے لیے ٹھیک ہے، کھیرا بھی کھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جرکان کے مریضوں کے لیے یہ بہترین پھل ہے، اور یہ دیر ہضم ہے۔ بہت سے مریض ایسے آتے ہیں جن کو ڈاکٹر نے یا لوگوں نے کہا ہوتا ہے سلاد زیادہ کھاؤ، سلاد زیادہ کھاؤ، ان کے لیے سلاد زہر ہوتا ہے، ان کو میں روک دیتا ہوں، اور انہیں میں یہ کہہ کر بھی سلاد زیادہ کھانے سے منع کرتا ہوں کہ بھئی کچی سبزیاں جو ہیں وہ جانوروں کا کھانا ہے، اور پکی سبزیاں وہ انسانوں کا کھانا ہے۔ تو جس طرح سلاد پہ معاشرے میں زور دیا جاتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جہالت ہے۔ سلاد ہر بندے کے لیے مفید ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی ایک مثال سمجھیں، ایک بندے کا ہاضمہ کمزور ہے، اس کا معدہ اور جگر پہلے ہی سست ہے، تو آپ اسے سلاد میکسیمائز کر دیں گے تو وہ اور کمزور ہو جائے گا، اور ویکنس ہوگی، بلڈ لو ہو جائے گا، مردانہ کمزوری پیدا ہو جائے گی، شوگر ہو جائے گی، دل بیٹھنے لگے گا۔ آپ کہیں گے جی ایسا کیوں ہوگا؟ بھائی دیکھیں، آپ نے کوئی سبزی، کوئی سالن، کوئی گوشت چولہے پہ رکھا ہوا ہے نا، آپ نیچے آگ ہی نہیں جلا رہے تو وہ کیسے پکے گا؟ اور آگ جلانے کے بجائے آپ نیچے برف رکھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے جی یہ جلدی پک جائے گا، یہ بڑی مفید ہے، برف رکھنے سے ہانڈی پک جاتی ہے، تو کیسے پکے گی؟ تو بھائی جس کے معدے اور جگر میں پہلے کمزوری، ہاضمہ سست ہے، مطلب کہ اس کے اندر تو حرارت پہلے ہی کم ہے۔ اگر حرارت پوری ہوتی معدے میں، جگر میں، تو جو آپ کے کھائی ہوئی غذا ہے وہ حرارت کے اثر سے گلتی، جس طرح ہانڈی گل جاتی ہے، پک جاتی ہے، اس طرح وہ بھی پکتی غذا معدے کے اندر۔ وہ بھائی جس کے معدے اور جگر میں پہلے ہی سستی بہت ہے، کمزوری بہت ہے، ضعف ہے،
گرمی حرارت کی قلت ہے، اس وجہ سے اس کا کھایا پیا ہضم ہی نہیں ہو رہا،